السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پہلے میں نے 10ویں جماعت جغرافی کا یونٹ ٹیسٹ اگست 2022 کا ایک پرچہ سالو کیا تھا۔ ابھی میں 9th جغرافی کا یونٹ ٹیسٹ کا پرچہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پہلی میقات کے جو فرسٹ ٹرمینل کے ایگزام ہوں گے 8, 9, 10 تینوں جغرافی کے پیپر انشاءاللہ میں حل کروں گا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچے بہت سارے کمنٹس کرتے ہیں یونٹ ٹیسٹ کا اور سیمیسٹر کا پیپر حلنے کے لیے۔ 10ویں بورڈ کا پیپر تو سب کے پاس ہوتا ہے، 8 اور 9 کے پیپر کے لیے تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ پیپر کا ایک فارمیٹ طلبہ تک پہنچ جائے۔ تو رئیس ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج سردار حاجی امیر صاحب، رئیس ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج بھیونڈی کا یہ پہلا یونٹ ٹیسٹ اگست 2022 کا پرچہ ہے۔ تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں، کچھ ہدایتیں ہیں اس کو آپ توجہ سے سنیے اور عمل کیجیے۔ سوال نمبر 1، الف متبادل چن کر جملے مکمل کیجیے۔ یعنی یہ خانہ پوری کا سوال ہے، 3 آپشن دیے گئے ہیں، کبھی 4 دیے جاتے ہیں۔ سست ہلچل ایک دوسرے کی مخالف سمت میں حرکت کرتی ہے تو ہاں ڈیش تیار ہوتا ہے، دباؤ تناؤ موڑ۔ یہاں میں نے ریڈ پین سے صحیح جواب لکھ دیا ہے تناؤ۔ یاد رکھیے طلبہ، آپ مختصر میں جواب لکھتے ہیں، یعنی خانہ پوری کا صرف وہ لفظ لکھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ پورا جملہ لکھیے اور جس لفظ کو صحیح متبادل جو آپ نے استعمال کیا ہے اس کو آپ انڈر لائن بھی کیجیے پورا جملہ لکھ کر کے، کبھی مختصر میں جواب نہ لکھیے۔ سوال نمبر 2، ہمالیہ ایک پہاڑ ہے تو لہردار پہاڑ ہے۔ لہردار پہاڑ کہتے ہیں جب چٹانیں دونوں طرف سے دباؤ کی وجہ سے مڑ جاتی ہیں لہر کی شکل میں تو پہاڑ وجود میں آتے ہیں، اس کو لہردار پہاڑ کہتے ہیں۔ ہمالیہ اس کی مثال ہے۔ دوسرا، خاص مقصد کے لیے تیار کیے گئے نقشے کو مقصدی نقشے کہتے ہیں۔ ایسے نقشے جو خاص طور پر کسی خاص مقصد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، یہ نقشے ہمارے تھیمیٹک میپس یا مقصدی نقشے کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، آبادی کی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لیے ڈیش نقشے کا استعمال ہوتا ہے۔ نقشے 3 قسم کے ہوتے ہیں، یہاں بریکٹ میں آپ کو تینوں قسم کے نقشوں کے نام دیے گئے۔ تو نقاطی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے نقاطی طریقہ استعمال کیا جائے جس میں کسی علاقے کے نقشے میں مختلف سائز کے نقطوں کے ذریعے کسی بھی عامل کی تقسیم دکھائی جاتی ہے۔ جیسے تقسیم میں آبادی کی تقسیم ہو سکتی ہے یا کسی اور دوسری چیز کی تقسیم ہو سکتی ہے نقاطی طریقے سے۔ اسی طرح سے سائے والے نقشے کے ذریعے ہم آبادی کا گنجان پن دکھاتے ہیں۔ آگے ایک سوال میں اس کا آیا ہے، سوال جوڑی میں ہے، غالباً جوڑیاں تیار کیجئے۔ یاد رکھیں یہاں بھی آپ ایک ہدایت خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے، طلبہ کیا کرتے ہیں، ایسا جوڑیوں کا نشان لگاتے ہیں جو بہت معیوب چیز ہے۔ 5ویں جماعت کے طلبہ کے لیے بات تو سمجھ میں آتی ہے، چھوٹے طلبہ کے لیے، 3ری 4تھی 5ویں کے لیے، لیکن ہم 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ بھی جوڑیوں میں تیر کا نشان لگاتے ہیں جو بہت معیوب ہے۔ بلکہ آمنے سامنے 2 کالم بنا کر کے آپ صحیح جواب لکھیے۔ تو نباتات کی نشو و نما، پانی بہت ہی اہم جز ہے تمام حیوانی زندگی کے لیے۔ راکی، لہردار پہاڑ۔ ابھی جوڑیوں میں خانہ پوری میں ہم نے ہمالیہ کے متعلق پوچھا تھا۔ دنیا میں ایسے 4 بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، تہدار پہاڑ والے، لہردار پہاڑ والے، جس میں راکی، ہمالیہ، اینڈیز اور اس طرح سے یہ تمام پہاڑی سلسلے ہیں دنیا میں، اینڈیز، راکی، ہمالیہ۔ نرمدا کی وادی شگاف وادی ہے، یعنی زمین کا دھنس جانا نیچے، تناؤ کی وجہ سے پھٹ کر کے چٹانیں نیچے دھنس جاتی ہیں، تو نرمدا کی پوری وادی شگاف وادی ہے۔ طبعی فرسودگی، خشک آبہوا میں طبعی فرسودگی زیادہ ہوتی ہے، یعنی جس میں بارش کم ہو، حرارت زیادہ ہو، وہاں طبعی فرسودگی کا عمل زیادہ ہوتا ہے، جیسے راجستھان کے ریگستانی علاقوں میں۔
سوال نمبر 2 ایک جملے میں جواب۔ یہاں میں نے مختصر میں جواب لکھا ہے، چونکہ اسی سوالیہ پرچے پر ہی میں نے پرچہ حل کر دیا ہے، تو آپ اس کو مکمل جملہ بنا کر کے لکھیں۔ آبادی کے گنجان پن کو بتانے کے لیے کس طریقے کا نقشہ استعمال کیا جاتا ہے؟ میں نے ابھی خانہ پوری میں اس کی ڈیٹیل بتائی تھی کہ گنجان پن یعنی پاپولیشن ڈینسٹی کو بتانے کے لیے سائے والا نقشہ، جس میں مختلف قسم کے کلر شیڈز یا نشانیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، سیاہ و سفید نشانیوں کا استعمال کیا جاتا ہے یا کلر شیڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے سائے والا نقشہ تھیم یا اس کو ہم کوروپلیت میپ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے زلزلے کی شدت کو ناپنے کے لیے کون سا آلہ استعمال کیا جاتا ہے؟ مختلف قسم کے آلات ہیں جو مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ٹمپریچر کو ناپنے کے لیے تھرمامیٹر ہے، اسی طرح زلزلے کی شدت کو ناپنے کے لیے سیسموگرام نکالا ہے، جسے زلزلے کی لہروں کی شدت کو ناپا جاتا ہے۔ فرسودگی سے کیا مراد ہے؟ چٹانوں کا اپنی جگہ پر ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جانا۔ یہ مختصر میں نے لکھا ہے، آپ پورا جملہ لکھیے۔ چٹانوں کا اپنی جگہ پر ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جانا فرسودگی کہلاتی ہے۔ زلزلے کی کون سی لہریں ہر طرح کے مادوں سے گزر جاتی ہیں؟ ابتدائی لہریں ہیں، یعنی ابتدائی لہریں ہماری زلزلے کی جو ہے ہر طرح کے مادوں یعنی مائع، گیس، ٹھوس، تمام طرح کے مادوں سے ابتدائی لہریں گزر جاتی ہیں، جبکہ ثانوی لہریں مائع مادوں سے مڑ جاتی ہیں۔ دراڑ نما آتش فشاں کسے کہتے ہیں؟ جب آتش فشاں کا دھماکہ کئی دراڑوں سے ہو اور دور دراز علاقوں میں پھیل جائے، یعنی کبھی تو آتش فشاں اس طرح سے پھٹتا ہے کہ صرف ایک ہی دراڑ سے یہاں سے آتش فشانی دھماکے ہو رہے ہیں، یہ مرکزی آتش فشاں ہے۔ لیکن جب دور تک کئی دراڑوں سے آتش فشانی دھماکے ہوں، تھوڑے تھوڑے مادے نکلیں، تو ایسے سطح مرتفعی کالی مٹی والے علاقے وجود میں آتے ہیں، جیسے دکن کی سطح مرتفع، جس کو دراڑ نما آتش فشاں کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل جملے صحیح یا غلط؟ یاد رکھیں، پھر میں ایک بار آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ جواب لکھتے وقت آپ مکمل جملوں کا استعمال کریں، ایسا نہیں کہ صرف صحیح غلط لکھیں، بلکہ پورا جملہ لکھیں، اس کے بعد بریکٹ میں صحیح یا غلط لکھیں جو بھی ہے۔ نقاطی نقشے میں ہر نقطے کے لیے مناسب قدر ہوتی ہے۔ درست ہے کہ ہر نقطہ الگ الگ سائز کے نقطے ہوتے ہیں، نقاطی طریقے میں ایک سائز کے نقطوں کی ایک مناسب قدر ہوتی ہے۔ صحیح جملہ۔ بھارت میں میگھالیہ کی سطح مرتفع تودا نما پہاڑ ہے۔ تودا نما پہاڑ چٹان کا کوئی حصہ اوپر اٹھ جاتا ہے تو تودا نما پہاڑ بنتا ہے، تو بھارت میں میگھالیہ کی سطح مرتفع اس کی مثال ہے۔ جملہ صحیح ہے۔ زلزلے کو ناپنے کے لیے ریچر اکائی کا استعمال ہوتا ہے، رشٹر پیمانے کا۔ ہر چیز کو ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے، جیسے ٹیمپریچر کو ہم فارنہائٹ میں سیلسیس میں ناپتے ہیں، اسی طرح زلزلے کی اکائی ہے ریچر، اس کے لیے رشٹر پیمانہ۔ درست ہے جملہ۔ درجہ بندی والے نقشوں کا ہم اکثر مقام دکھانا ہوتا ہے۔ جی نہیں، مقام دکھانا نہیں ہے، مختلف قسم کے عامل کی تقسیم دکھائی جاتی ہے۔ یہ جملہ غلط ہے۔ مقام کی جگہ مختلف قسم کے عامل کی تقسیم لکھیں گے۔ 5واں ہے سائے والے نقشے بنانے کے لیے رنگوں کا استعمال نہیں ہوتا۔ جی غلط ہے، سائے والے نقشوں کو بنانے کے لیے رنگوں کا استعمال، ایک ہی رنگ کے مختلف کلر شیڈز استعمال کرتے ہیں ہم۔ تو نہیں کو نکال دیں گے، جملہ درست ہو جائے گا۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ تفصیلی جوابات میں نے لکھے تو نہیں ہیں، آپ کو سوال جواب والے ویڈیو میں سارے سوال جواب مل جائے گا لیلک چیٹ پر میں مختصر میں ان کو بتاتا چل رہا ہوں۔ میگھالیہ اور دکن کی سطح مرتفع کے وجود میں فرق۔ یاد رکھیے، میگھالیہ کی سطح مرتفع یہ عمودی حرکت کی وجہ سے زمین کی جو سست عمودی حرکت ہے، زمین کا کوئی حصہ اوپر اٹھ گیا اور سطح مرتفعی علاقہ بنا میگھالیہ کا، جبکہ دکن کی سطح مرتفع آتش فشانی دھماکے کی وجہ سے جو مادے اوپر آئے ہو، اس کی وجہ سے دکن کی سطح مرتفع بنی ہے۔ اسی طرح میگھالیہ اور دکن کی سطح مرتفع کے ایسے کم سے کم 3 پوائنٹس کے فرق کالم بنا کر کے آپ لکھیں۔ اس کا جواب میگھالیہ کی سطح مرتفع اور دکن کے سطح مرتفع آمنے سامنے فرق کے کالم بنا کر کے۔ ہاں، دوسرا ہے جزیرہ بیرن مخروطی شکل کا بنتا جا رہا ہے۔ بیرن جزیرہ یا بھارت کا واحد زندہ آتش فشاں ہے، یعنی زندہ آتش فشاں اسے کہتے ہیں جس میں سے آتش فشانی مادے نکلتے رہتے ہیں، دھول، دھواں، گیس، میگما وغیرہ، یہ سارے مادے نکلتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ مادے جمع ہو رہے ہیں مسلسل، تو مخروطی کی شکل کا وہ جزیرہ بنتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ آپ 2-3 پوائنٹ میں کم سے کم اس کا جواب مکمل کر لیں، ڈیٹیل اس آپ کو سوال جواب کے ویڈیو میں مل جائے گی۔
آتش فشانی عمل سے زلزلہ آ سکتا ہے جی، زلزلے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں ٹیکٹونک پلیٹوں کا آپس میں ٹکرانا ہے، کھسکنا ہے۔ اسی طرح آتش فشانی دھماکہ بھی ہے، جس علاقے میں آتش فشاں آتا ہے بہت زوردار دھماکہ ہوتا ہے، اطراف کے علاقے ہلنے لگتے ہیں، زلزلہ آ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، آتش فشانی عمل کی وجہ سے زلزلہ آ سکتا ہے۔ 3 پوائنٹ میں اس کا جواب مکمل کر لیں۔ طبعی فرسودگی خشک علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے، جی ہاں بالکل، خشک علاقوں میں طبعی فرسودگی زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ طبعی فرسودگی کا بہت ہی اہم عامل سورج کی روشنی یعنی حرارت ہے۔ تو ایسے طبعی فرسودگی کے جو علاقے ہیں، جیسے راجستھان کا ریگستانی علاقہ، اس طرح دنیا کے دوسرے صحرائی علاقے، یہاں پر طبعی فرسودگی کا عمل زیادہ ہوتا ہے کیونکہ حرارت زیادہ ہوتی ہے، بارش کم ہوتی ہے۔ تو ایسے علاقوں میں چٹان کے ذرات بکھر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے باریک ذرات پر مشتمل ہوتے ہیں، تو وہاں طبعی فرسودگی کا عمل حرارت زیادہ اور بارش کم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پوائنٹ وائز اب اس کا جواب لکھیں، مختصر جواب لکھیے کوئی دو۔ درجہ بندی والے نقشوں کا استعمال اور کس میں؟ درجہ بندی والے نقشوں کا استعمال تو آپ کو مختصر میں یوں میں بتا دوں کہ مختلف علاقائی عوامل کی علاقائی تقسیم اس میں دکھائی جاتی ہے، جیسے بارش، کسی علاقے کی بارش، درجہ حرارت، آبادی، اس طرح کی عوامل کو ان نقشوں کے ذریعے دکھایا جاتا ہے، زمین کی بلندی وغیرہ وغیرہ ایسے عامل دکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، نقاطی طریقے والے نقشے ہوتے ہیں، سائے والا نقشہ یعنی کوروپلیت میپ، مساوی قدر کے نقشوں کا طریقہ، یہ 3 طریقے ہوتے ہیں، نقاطی طریقہ یعنی ڈاٹ میپ، سائے والا طریقہ کوروپلیت میپ، اور مساوی قدر کا یہ آئسو پلیت وغیرہ جو لائنیں کھینچی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اس کا جواب مکمل کر لیں۔ زلزلے کے اثرات، زلزلے کے بہت سارے اثرات ہیں، اس کے کئی پوائنٹ لکھے جا سکتے ہیں، تو کم سے کم آپ 4-5 پوائنٹ میں اس کا جواب دیں۔ سب سے پہلا تو یہ زلزلہ جس علاقے میں آتا ہے، چونکہ یہ تیز حرکت ہے، بڑے پیمانے پر جان اور مال کا نقصان ہوتا ہے زلزلے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے زلزلے کی شدت اگر زیادہ ہو تو پختہ عمارتیں بھی گر جاتی ہیں، پختہ عمارتیں بھی گر جاتی ہیں، پختہ عمارتیں بھی گر جاتی ہیں۔ اسی طرح سے زلزلے کے اور دوسرے فرق یہ ہیں، اثرات یہ ہیں کہ جیسے جس علاقوں میں جن علاقوں میں زلزلہ آتا ہے ان علاقوں کی چٹانیں پھٹ گئیں تو بہت سارے ایسے اثرات رونما ہوتے ہیں، جیسے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، یا کسی علاقے میں چٹان اوپر ہو گئی تو چٹان اوپر ہونے کی وجہ سے کسی دریا کے کنارے راستے میں آ گئی چٹان تو دریا کا راستہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح کنویں کے اندر وہ چٹان آ گئی، کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ اس طرح بہت سارے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کبھی سمندر کے اندر زلزلہ آ گیا تو سونامی آ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، ایسے 4-5 اثرات آپ لکھیے۔ تیسرا ہے زلزلے کی ابتدائی ثانوی لہروں میں فرق۔ بہت سے فرق ہے ابتدائی ثانوی لہروں میں۔ ابتدائی لہریں سب سے پہلے آتی ہیں، ثانوی لہریں اس کے بعد۔ ابتدائی لہریں ہر قسم کے مادوں سے گزر سکتی ہیں، جبکہ ثانوی لہریں مائع مادوں سے نہیں گزرتی بلکہ مڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ابتدائی لہروں کی وجہ سے چٹانیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، جبکہ ثانوی لہروں کی وجہ سے آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے فرق ہیں، فرق کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ میرے ایکسپلینیشن اور دیگر ویڈیوز کو دیکھ کر کافی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جی طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اب تک اگر آپ نے جغرافی ٹیچ ویری نائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اپڈیٹ ملتی رہے۔